رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس موضوع پر مجھے تقریر کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن اور اعلیٰ حضرت کی شاعری. گورستان سے ہندوستان تشریف لانے والی نامی گرامی ہستیوں اور ابتدی شخصیتوں میں قندھار کا ایک علم پرور، ایک سیف و قلم کا مالک، ایک خاندان لاہور سے دہلی پھر بریلی پہنچا. اس خاندان کے جد اعلیٰ سعادت یار خان علاقے کے بڑے منصبدار تھے، جنہوں نے اپنی نسل کو دین محمد مصطفیٰ کا امین اور عشق مصطفیٰ کا سفیر بنا دیا. اس خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک عشق مصطفیٰ کے پیکر اور دینی علوم میں سناور پیدا ہوئے. اس میں سے ایک امام احمد رضا خان کے عشق و علم و اعلیٰ میں شہرت حاصل ہے. اب عشق ہے کیا؟ عشق محبت پر رفتگی، چاہت، شوق و خواہش اشتہا کا نام ہے. عشق کرنا کوئی کھیل نہیں، عشق کوئی تحریک نہیں، نہ کوئی تنظیم ہے. عشق بلانے سے آتا نہیں ہے، بھگانے سے جاتا نہیں ہے، اور قسمت والے ہی راہ عشق کے مسافر بنتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی اس کیفیت سے دل و جان سے ایک علق لگا ہے، بلکہ آپ کا چرچا غیروں کی محفل میں بھی ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ آپ کا جو خمیر ہے وہ عشق مصطفیٰ میں بھونا گیا ہے، آپ کا پیکر عشق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالا گیا ہے. اس وجہ سے آپ کے وجود کا محور بھی عشق رسول ہے، آپ کے علم حاصل بھی عشق رسول ہے، آپ کے افعال کی منزل بھی عشق رسول ہے، آپ کا دین و ایمان بھی عشق رسول ہے، آپ کے لفظوں میں اتحاد بھی عشق رسول کی ہے، آپ کے خون میں حدت بھی عشق رسول کی ہے، آپ کے قلم کی کاٹ بھی عشق رسول سے ہے، اور آپ کے چہرے پہ شادابی بھی عشق رسول سے ہے. اور عشق رسول ایسا کہ جب آپ آرام کرتے سوتے تو اس انداز میں سوتے کہ آپ کے جسم مبارک سے لفظ محمد بن جایا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ بس انہیں جاگا، انہیں مانا، نعرہ کھا گئے تھے للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اگر بات کی جائے حضرت کی شاعری کی تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن پاک کی ترجمانی کی ہے. قرآن پڑھتے ہیں وما هو علی الغیب بضنین. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. قرآن پڑھتے ہیں واما السائل فلا تنہر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پر رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا لہر کی ہے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے. سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کیے. ایک اور مقام میں فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. قرآن پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم ہے شب تار میں راز لکھا کہ حبیبی کی زلفت جدا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. ایک کلام مجید نے کھائی تیرے شہر و کلام بقا کی قسم. ایک اور مقام میں فرماتے ہیں اس نے یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، وہ سچاتے ہیں تیرے نام کا پردانے عرب. ایک اور مقام میں فرماتے ہیں کہ اگر حضور کے حسن کی بات ہو اور اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس و جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایک اور مقام میں فرماتے ہیں یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. قرآن اگر قرآن میں نبی کی سفر معراج کو پڑھیں تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، عرش کی عقل رنگ ہے، شرق میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. ایک اور مقام میں فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہما کے لیے. اگر قرآن میں نبی کی نورانیت کو پڑھیں تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح پیدا ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین
सब घराना नूर का। अगर कुरान में नबी की रहमत को पढ़े तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जब फरमाते हैं अल्लाह की सत्ता बकदम शान है, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है हमें, पर ईमान लेके क्या है मेरी जान है ये। हुजूर का जिक्र बेमिसाल है, हुजूर की नूरानियत बेमिसाल है, हुजूर की बशीरत बेमिसाल है। इन तमाम शान शौकत को देखकर अगर आला हज़रत से पूछा जाए तो हुजूर अब आप क्या फरमाएंगे? आला हज़रत अपना कलम उठाते हैं और लिखते हैं सरवर का रूह के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ़ है बेपनाही से बरी। हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वमा अलैना।